نظام، گزشتہ جمعہ آزادی ہند کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اور اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے اور علماء کا جو حصہ رہا ہے اسے میں عرض کر رہا تھا۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آنے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، علماء کرام نے کتنی قربانی دی ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے یہ تو دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تو شروع ہوا تھا بہت پہلے سے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے تحریک شروع کیا تھا، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ یہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد 1799 کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز جنرل نے ان کے لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے راستے میں رکاوٹ یہ ٹیپو سلطان تھا، اور جب وہ انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، تو اس کے بعد ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور صرف 4 سال کے بعد 1803 میں دہلی سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی خلق جو ہے یہ اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور ملک جو ہے بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم جو چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، انگریزوں کا اس ملک میں اب حکم چلے گا۔ جب صاف صاف اعلان ہوا تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فتویٰ جاری کیا کہ ہمارا ملک یہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا ہے، ہمارا ملک غلام بن گیا ہے، یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، اب مسلمانوں کے لیے فرض ہو چکا ہے کہ وہ اس کے خلاف تحریک چلائیں اور قربانی دیں۔ لہذا مسلمان قربانی دیتے رہے۔ 1803 کے بعد بھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کہی تھی، اور پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بالا کوٹ کے پہاڑیوں پہ ان کی قبریں بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے خود اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اور پھر اپنے جو ان کے مریدین تھے 10,000 کی تعداد، وہ تقریباً سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ بچے تھے جو وہاں سے لوٹ کے آئے۔ یہ سارے لوگ کس لیے قربان ہو رہے تھے؟ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے نا، تاکہ ملک ہمارا آزاد ہو۔ ملک 1-2 دن میں آزاد نہیں ہوا ہے، لمبی لڑائی لڑی گئی ہے، اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پورے ہندوستان کے علماء جمع ہوئے کہ بھئی لڑائی لڑنی ہے، وہ جذبہ سرد نہیں پڑا، اور 1857 میں 2 محاذ بنائے گئے تھے، شاملی میں اور پھر ایک امبالہ میں۔ امبالہ میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری کمانڈنگ کر رہے تھے، اور شاملی میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو سمجھ میں بات آنی چاہیے، یہ جو نام لے رہا ہوں معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے خانقاہی لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین تھے۔ لیکن ضرورت تھی کہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے، اپنے خانقاہوں سے نکل کے آ گئے تھے۔ شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مفتیان کرام، سارے کے سارے میدان جنگ میں آ گئے تھے۔ انگریزوں سے لڑنا ہے، یا تو اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے، یا اس ملک سے انگریزوں کو ہم بھگا کے چھوڑیں گے۔ تو لمبی لڑائی لڑی گئی ہے، ان لوگوں نے لڑائی لڑی ہے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، خیر 1857 کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں خود انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی وہ پہلی جنگ آزادی نہیں تھی، بلکہ اس سے تقریباً 70 سال پہلے سے جنگ آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ دوسری جنگ آزادی ہے، مسلمانوں نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، لیکن اتفاق کی بات
کہ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انگریزوں کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس وسائل تھے، اور پھر اپنوں کی غداری بھی تھی۔ بہرحال عارضی طور پر 1857 میں جب مسلمان ناکام ہوئے ہیں تو پورا غصہ انگریزوں نے مسلمانوں سے نکالا ہے، پورا غصہ، چونکہ یہی میدان میں تھے، مقابلے میں دوسرے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ صرف مسلمان تھے جو 1857 کی جنگ آزادی میں 20 لاکھ کئی محاذ بنائے گئے تھے، اور مسلمان ایک ہی وقت میں ہر جگہ سے انہوں نے انگریز کے خلاف جو کام شروع کیا تھا ناکام ہو گئے۔ تو انگریزوں کو لگا کہ یہ مسلمان ہیں جو ہمارے راستے میں روڑا ہے، لہذا 1857 کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں لاکھ عام مسلمانوں کو ختم کر دیا اس نے، لاکھوں لاکھ مسلمان، چونکہ مسلمانی شریک تھے نا، بعضوں نے کہا 5 لاکھ مسلمانوں کو جہاں مسلمان ملا، بڑا غصہ تھا نا انگریزوں کو کہ یہ لڑائی مسلمان ہی لڑنے کے لیے آئے تھے، لہذا مسلمانوں کو اور علماء کے لیے تو صاف صاف اعلان کر دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں لمبے کرتے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا ملے، خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو، عالم سمجھ کر اس کو گولی مار دیا جائے یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ کسی عدالت میں مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں کوئی لمبا کرتے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا ملے، پکڑو، گولی سے اڑا دو، یا نہیں تو پھر اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ دہلی سے لے کر جی ٹی روڈ جتنا جو ہے پورا پشاور تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا، وہ بڑ کے درخت ہوں، پیپل کے درخت ہوں، جو بڑے بڑے روڈ کے کنارے درخت ہیں، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہوں۔ اور وہ کیا کرتا انگریز؟ ہاتھی پہ چڑھا کے گردن باندھ کر کے ہاتھی کو نیچے سے چلا دیتا، لٹک جاتے، اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کو بھی نہیں اتارا جاتا تھا، کئی دن ایسے ہی لٹکتا چھوڑ دیا جاتا، مقصد تاکہ دوسرے مسلمان عبرت حاصل کریں۔ بھائی چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے، بھائی عالم بنائے تو اس انجام سے گزرنا پڑتا ہے۔ عبرت کے لیے ہزاروں مسلمان اور ہزاروں علماء کو اس طرح پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ میں پکا دیا گیا ہے۔ مسٹر ٹامسن جو مورخ ہے اس زمانے کا، وہ کہتا ہے کہ میں دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہمارا خیمہ تھا، میں خیمہ میں تھا، کہیں سے وہ مردار کے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بو آئی، میں میرے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑا سا الاؤ، شعلے انگارے دہکائے گئے ہیں، اور 40 علماء کو اس میں ڈالا گیا ہے جلانے کے لیے، اور ابھی وہ جل ہی رہے تھے، 40 علماء کو اور لائے گئے اور 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے، اور انگریز نے کہا ان 40 زندہ علماء سے کہ دیکھو تمہارے 40 ساتھیوں کو آگ میں پکا دیا گیا ہے، اگر تم نے نہیں مانا ہماری بات تمہیں بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے، ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسٹر ٹامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے دیکھا وہ 40 علماء بھی آگ میں پک گئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک عالم ایسا نہیں تھا جو یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے۔ تو اس طرح سے علماء کو ختم کیا گیا، اور اس زمانے میں ایسی حالت پیش آ گئی تھی کہ علماء ملتے نہیں تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں، میراث کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، چونکہ علماء کے لیے اعلان ہو گیا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر وارنٹ جاری ہوا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر ہیں، اور ان کے مریدوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے مرید تھے، حضرت کے شاگرد تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، لیکن بڑے پیر تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تعلیم تو کافیہ تک ان کی تھی، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مرید تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مرید تھے، اور یہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی 1857 کے جنگ آزادی کے بعد وارنٹ جاری ہوا، حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی کے خلاف بھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلاف بھی،
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی ان کو پکڑا جائے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو بہرحال مشورے سے چھپتے چھپاتے وہ مکۃ المکرمہ ہجرت کر گئے اور پوری زندگی انہوں نے وہیں گزاری، اسی لیے ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وارنٹ ہوا تو بہرحال سمجھ لیا انگریزوں کا دور ہے، نہ یہ کوئی مقدمہ ہے نہ عدالت ہے، پکڑیں گے پھانسی پہ چڑھا دیں گے، اس لیے تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے نا، یہ بھی ہندوستان کے آزاد کرانے والوں میں مجاہدین میں شامل ہیں، صف اول کے علماء میں ہیں، ہجرت فرما گئے۔ اب حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے وارنٹ ہے، پکڑا جائے ان کو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے علم والے تھے، ان کے لیے وارنٹ ہوا تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے، آج دارالعلوم دیوبند کے جو طلبہ ہیں اور وہاں کے جو فارغین ہیں پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کی جس گوشے میں آپ جائیں گے، جہاں جائیں گے، یہ کہتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی اسی لیے رکھی گئی تھی، میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ تو جب وارنٹ جاری ہوا حضرت نانوتوی کے خلاف تو حضرت نے کہا کہ لوگوں نے، ان کے مریدین نے کہا حضرت آپ کو پکڑیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے، گولی سے اڑا دیں گے، آپ کسی گھر میں روپوش ہو جائیں۔ تو حضرت نے مان لیا، 3 روز تک گھر میں چھپے رہے ایک گھر میں، اور 3 دن کے بعد کہا نہیں بھائی بس مجھے نکلنا ہے باہر۔ تو ان کے مریدین نے کہا حضرت نہیں وہ پولیس لگی ہوئی ہے، وارنٹ جاری ہے، آپ پکڑے جائیں گے، مقدمہ تو کچھ ہے نہیں، پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ نہیں، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے تو غار ثور میں آپ نے صرف 3 دن روپوشی اختیار کی ہے، میں نے بھی حضور کی سنت کو سمجھ کر 3 دن کے لیے گھر میں روپوش ہو گیا تھا، حضور چوتھے روز روپوش نہیں تھے، میں تو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا تھا، اور اس کے بعد حضرت باہر نکل گئے۔ بہرحال مخبر لگے ہوئے تھے، پولیس کے مخبر ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی پولیس والوں کے مخبر، پولیس والے جو ہیں ہر محلے میں ہر جگہ کچھ اپنے مخبر کو بنا کے رکھتے ہیں، پیسے ویسے دیتے ہیں، کچھ رعایتیں ہوتے ہیں، وہ غدار ہوتے ہیں، ہماری قوم کے ہوتے ہیں، ہماری مخبری کرتے ہیں۔ تو مخبر بنایا تھا، کسی مخبر نے انگریز کو خبر کر دیا کہ نانوتوی جو ہیں فلاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں، فوراً پولیس آ گئی، انگریز پولیس آ گئی، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، حضرت اندر ہیں، اطلاع ملی کہ پولیس نے گھر کو گھیر لیا ہے، حضرت باہر نکلے بلا تکلف، اور حضرت اتنے سادہ تھے دیکھنے میں لگتا تھا شاید ان کو 4 حرف بھی علم کا نہیں معلوم ہے، وہ عالم، بڑا عالم تو چھوڑو، لگتا ہے کوئی دیہاتی آدمی ہے، گنوار آدمی ہے، ایسی حضرت نے شکل، ایک لنگی پہنا کرتے تھے، لٹھے کا وہ ایک کپڑا کرتا ہوتا، ایک لنگی جو ہے کندھے پر ہوتی، یہ حضرت کا لباس ہوتا تھا، عام آدمی۔ حضرت باہر نکلے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس نے پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہیں؟ تو حضرت 2 قدم پولیس کی طرف آگے بڑھ گئے، کہا ابھی تو یہی تھے، یہ کہا ابھی تو یہی تھے جہاں کھڑے تھے نا، اس کی طرف اشارہ کر کے، جھوٹ نہیں کہا کہ ابھی تو یہاں تھے مولوی قاسم۔ فوراً پولیس اندر گھسی کہ اندر ہوں گے، اور حضرت باہر سے نکل پڑے، اللہ نے بچایا۔ بڑے عجیب ان کے قصے ہیں، بڑے عجیب واقعات ہیں، جی چاہتا ہے سناؤ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ ہمارے مدرسوں میں عصر سے مغرب تک چھٹی رہتی ہے، دن بھر تو پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، تو عصر کے بعد واکنگ کے لیے باہر جاتے ہیں، تو طلبہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت ایک دن جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے نکلے اور واک کرتے کرتے کئی میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے مانکی پور غالباً، حضرت وہاں پہنچے، مغرب کا وقت ہو گیا، سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، حضرت نے کہا چلو نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر لوٹ جائیں گے مدرسہ۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے تو اتفاق کی بات تھی کہ اس دن امام نہیں آیا تھا۔ اب محلے کے لوگ تھے بیچارے جاہل ان پڑھ، انہوں نے دیکھا کہ امام تو آیا نہیں ہے اور یہ ایک مولوی شکل کا آدمی معلوم ہوتا ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا چل تو نماز پڑھا دے، وہاں کی زبان ہے ان کی، چل تو نماز پڑھا دے۔
تو حضرت نے کہا مجھے نماز پڑھانی تو نہیں آتی ہے، لیکن سب نے ضد کیا چل پڑھا، مولوی لگ رہا ہے چل پڑھ۔ مسئلہ بھی ہے کہ جو عالم ہو علم والا آگے بڑھے۔ حضرت آگے بڑھ گئے، اور اتفاق کی بات ہے، جانے کیا ہوا، حضرت نے مغرب کی نماز پڑھائی، دونوں رکعت میں قرات ہے نا، تو دونوں رکعت میں حضرت نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا۔ پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون، اب اگلی سورت پڑھنی چاہیے تھی، لیکن دوسری رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا۔ بھول ہو گئی یا کیا ہوا پتہ نہیں۔ جب حضرت نے سلام پھیرا تو لوگوں نے شروع کیا، بھئی نماز نہیں ہوئی، کیسی نماز پڑھایا، تو کون ہے کیا ہے؟ حضرت نے کہا بھئی پہلے ہی میں کہہ رہا تھا مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے کہ ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی ہے، نماز ہو گئی۔ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی اگر بھول کر ایک ہی سورت کو اگر دونوں رکعتوں میں پڑھ دے تو نماز میں کراہت بھی نہیں آتی ہے۔ ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو تھوڑی کراہت آتی ہے، نماز فاسد بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نے مسئلہ بتا دیا کہ بھئی نماز ہو گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے دعا کی اور اس کے بعد نکل گئے پھر مدرسے کی طرف۔ دوسرے دن محلے کے وہ کچھ لوگ ہیں مل کر چلو بھائی وہ دیوبند جا کر کے مدرسے کے وہ بڑے مولوی سے بات کریں گے، یہ نماز ہوئی نہیں ہوئی، بڑے نماز کی فکر نہ ان کو۔ اب دوسرے دن کئی لوگوں کا وفد پہنچا دیوبند، اور پہنچ کر کہا، لوگوں سے پوچھا طلبہ سے وہ بڑا مولوی کون ہے، یعنی یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حجت الاسلام کا نام بتا دیا، وہ چھتا کی مسجد میں رہتے ہیں۔ اب وہاں گئے، کہاں ہیں؟ کہا وہ اندر حجرے میں ہیں۔ اب یہ جو گئے تو دیکھا کہ وہی حضرت ہیں جو کل نماز پڑھائے ہیں، وہ تو یہاں کے بڑے مولوی ہیں۔ اب سب خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، اور سامنے جا کے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ حضرت نے کہا بھئی بولو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو بہت دیر بولنے کے بعد ایک آدمی نے کہا، حضرت تو ہی اگر بڑا مولوی تھا تو کل ہی بول دیتا، ہم نہیں پوچھنے آتا یہاں، کیوں خواہ کے لیے پریشان کیا؟ تو حضرت اتنے سادے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت راستے میں کہیں واک کر رہے تھے، تو ایک آدمی ہے دور کے کسی گاؤں سے حضرت کے لیے وہ گنے کا ایک گٹھر لے کے آیا تھا۔ گنا اس علاقے میں بہت ہوتا ہے، اور گنے کے زمانے میں رس نکال کے اس کے کھیر پکائی جاتی ہے۔ تو ایک عام آدمی تھا دیہاتی، اس نے اپنے کھیت کے گنے کو نکالا، گٹھڑ بنایا کہ چلو مولوی قاسم کو دیں گے، اس کو گنے کی کھیر بہت پسند ہے، لے کے جا رہا ہے۔ راستے میں گٹھڑ ذرا وزندار تھا، اس نے سر سے اتار دیا تھا، سستا رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت گزرے اس راستے سے، وہ جانتا نہیں تھا یہی مولوی قاسم ہے، تو اس نے آواز دیا، او مولوی ذرا گٹھڑ سر پہ اٹھا دے۔ حضرت آئے قریب، جب گٹھڑ اٹھانے لگے تو بڑا وزن تھا۔ حضرت کو کیا سمجھ میں آئی، حضرت نے کہا تو بولے تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ بولا بہت اچھا، چل تو ہی اٹھا لے۔ اب حضرت نے بلا تکلف اپنے سر پہ رکھ لیا اس کو پتہ نہیں کہ یہی مولوی قاسم ہے جن کو ہم کو دینا ہے۔ اب حضرت لے کے چلے، جب دارالعلوم آ گیا تو اس سے پہلے کہا بھئی یہ گٹھڑ تو لے، تو اپنا راستہ لے، جہاں جانا ہے جا، میں اپنے گھر کو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے گٹھڑ دے دیا۔ حضرت جو ہے چھتا کی مسجد میں رہتے تھے، وہاں چلے گئے۔ اب جو ہے وہ آدمی جو ہے لوگ طلبہ سے پوچھتے کہ بھئی مولوی قاسم کہاں ہیں؟ حضرت گئے، باہر اس نے گٹھر رکھا، اندر روم میں جا کے دیکھا وہی حضرت ہیں جو گٹھر اٹھا کے لائے تھے۔ پوچھا مولوی قاسم کہاں ہیں؟ کہا میں ہی مولوی قاسم ہوں۔ اچھا تو اصل میں گنے کی کھیر کھانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مولوی قاسم بول رہا ہے۔ تو پھر گیا، کچھ لوگوں سے پوچھا، کہا نہیں یہی حضرت ہیں۔ اب اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے گٹھر اٹھوا دیا تھا، آیا بڑی معذرت کیا، حضرت معاف کر لیجئے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں معافی کی کوئی بات نہیں ہے، گٹھر زیادہ وزندار تھا، میں نے اٹھا لیا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ہماری نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ کوئی معافی مانگنے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ اتنے سادہ انسان، اور سادگی ایمان کی علامت ہے، اتنے سادہ انسان، اتنے بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے بانی، اور بہت سارے علماء کے استاد، بڑے عالم، حضرت جب پکڑے گئے تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ان کو تو پھانسی دے دی جائے گی۔ انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا، مقدمہ کی کارروائی تو دکھاوے کی ہوتی تھی، کارروائی چل رہی ہے تو اس علاقے کا مظفر نگر کا وہ ایک چودھری منگتا نام آتا ہے، چودھری منگتا ایک آدمی گیا عدالت کے کمرے میں، وہ بھی مجمع میں ہے، اور کھڑے ہو کے اس نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میرے مولوی کو چھوڑ دو۔ جج انگریز تھا، اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے کہا
اگر اپنے مولوی کو چھوڑانا ہے تو اپنے 20 نوجوان 20 مشٹنڈے کو لے آؤ، 20 مشٹنڈے کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے مولوی کو چھوڑ دوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ چودھری منگتا نکلے، ان کے 4 جوان بیٹے تھے، اپنے چاروں بیٹوں کو تیار کیا، علاقے میں گھوم کے 16 اور نوجوانوں کو تیار کیا، اور اگلی تاریخ پر چودھری منگتا جو ہے جج کے سامنے 20 نوجوانوں کو لے جا کے کھڑا کر دیا کہ جج صاحب 20 نوجوانوں کو لے آیا ہوں، تم نے کہا تھا لے آؤ، ان 20 کو پھانسی پہ چڑھا دو، میرے مولوی کو چھوڑ دو۔ جج کہتے ہیں قلم پٹک دیا، اپنے چیمبر میں جا کے کہتا ہے جس قوم کے لوگوں میں اپنے علماء کے لیے جذبہ ہو اس قوم کو کبھی کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر حضرت مولانا گنگوہی کو پھانسی دینے کے بجائے آزاد کر دیا گیا، حضرت آزاد ہوئے۔ یہ کون تھے؟ یہ مجاہد آزادی تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ لڑی ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جو امبالہ کے کمانڈر تھے نا، جب ان کو بھی پکڑا گیا تھا، حضرت نے خود کالا پانی تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی سے لاہور تک ہم کو لایا گیا، آرام سے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور آرام سے ٹرین پہ بٹھا کے لایا گیا، لیکن لاہور کا جو جیلر تھا انگریز، اس نے کہا یہ علماء جو ہیں آرام سے سفر کر رہے ہیں، ملتان کے ڈسٹرکٹ جج میں ان کو پھانسی دینا ہے، جیل میں پھانسی دینا ہے، لہذا لاہور سے ملتان جانے کے لیے ٹرین میں ڈبے کے اندر چونچدار سلاخیں بنائی۔ حضرت کہتے ہیں ایسی سلاخ بنائی گئی تھی کہ جھٹکے سے گاڑی رکتی تو ہمارے پیٹھ میں وہ چبھ جاتا، آگے کی طرف جھکتے ہمارے جسم میں وہ چونچدار سلاخیں چبھ جاتی، ہمارے جسم سے خون بہتا، گرمی الگ تھی، پسینہ الگ بہتا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، بعض اوقات وہیں پیشاب پیخانے نکل جاتے، بے انتہا بدبو تھی، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بار کہہ دیں کہ ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں اور انگریز کے خلاف ہم جہاد کرنے والے نہیں، ہم باز آ جاتے چھوڑ دیں گے، لیکن یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر بڑی مشقتوں سے ملتان کے ڈسٹرکٹ جیل میں پہنچایا گیا، رات میں آ کر بتایا گیا، آفیسر نے آ کے بتایا مولویوں کل صبح تمہیں پھانسی دی جائے گی، حضرت کے ساتھ اور بھی علماء تھے، کل صبح تم سب کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت کہتے ہیں جب ہم نے سنا کہ ہمارے لیے پھانسی کا اعلان ہوا، سارے علماء خوش ہو گئے، ہمارے چہروں پہ رونق آ گئی، الحمدللہ اگر بستر پہ موت آتی تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوتی نہ ہوتی، اب تو پھانسی کی موت ملے گی، شہادت کی موت ہے، اور انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم بڑے خوش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح آیا وہ انگریز اور اس نے دیکھا مولوی کے چہرے پہ رونق ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ بھائی؟ چند گھڑیوں میں تمہیں پھانسی دی جانے والی، تم خوشی منا رہے ہو؟ حضرت مولانا جعفر تھانیسری نے کہا کہ ہم اسی لیے خوشی منا رہے ہیں کہ شہادت کی موت ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ انگریز آفیسر لوٹ کے گیا، اپنے بڑی اتھارٹی کو اس نے کہا ان شہادت پھانسی دینا، شہادت کی موت ان کو تو بڑی خوشی ہے، لہذا وہ موت ان کو نہیں دی جا سکتی ہے جس سے ان کو خوشی ملنے والی ہے۔ فوراً آرڈر بدل گیا، ان کو پھانسی پہ نہیں چڑھانا ہے، کالا پانی کے لیے 14 سال کی تاریخ کے لیے ان کو 14 سال کے لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حربہ کیا انگریزوں نے، کالا پانی جانے سے پہلے ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو جمع کیا اور حضرت سے ملاقات، آخری ملاقات کہتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اور پاؤں میں بیڑی لگی ہے، جسم پہ جوریانہ لباس ہے، جیل کا جو لباس ہوتا ہے، اور سامنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، 8 سال کا چھوٹا بچہ وہ بھی رو رہا ہے، اور انگریز نے پہلے سے پلان بنایا تھا اپنے والد کے۔ جعفر تھانیسری کہتے ہیں میرا 8 سال کا بیٹا جو ہے میرے پاؤں سے لپٹ گیا اور اس نے کہا کہ ابو ایک بار کیوں نہیں کہہ دیتے میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، اتنا کہہ دیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ کہتے ہیں میرا بیٹا جب زار و قطار پورے گھر والے رو رہے ہیں، میں نے بیوی سے کہا چلو بچے کو سینے سے لگاؤ، اور پھر میں نے کہا بچوں سے اگر اللہ نے تمہارے باپ کی زندگی باقی رکھی ہے انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا، ملاقات ہوگی، اور اگر اللہ نے زندگی باقی نہیں رکھی ہے حوض کوثر بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جان کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کیا ہے۔
کہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، کہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آخر میں چند لوگ آئے اور میں نے کہا نا آخری لقمہ سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے، یہ لمبی جد و جہد ہے، اور لمبی جد و جہد کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس تاریخ کے بڑے انسان ہیں۔ تیسرا آزادی کا جو تحریک چلا ہے، تیسرا دور جو ہے، یہ پھر اس کے بعد کا یہ لمبی تاریخ چلتی رہی بہرحال، اور اخیر میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، ایسی حضرت مولانا محمد علی جوہر ہیں، حضرت مولانا محمد شوکت علی ہیں، حضرت مولانا حسرت موہانی ہیں، اس طرح کے اور اکابرین ہیں، بڑے بڑے علماء اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ملک آزاد کرانا ہے، اور وہ تو آپ بھول نہیں سکتے ہیں نا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے لیے کراچی میں خلافت کانفرنس کی تحریک چلی تھی، 2 لاکھ کا مجمع ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی کے لیے انگریز نے گولی کا حکم کر رکھا تھا، جہاں حسین احمد ملے ان کو گولی سے اڑا دو۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آج جو ہے حسین احمد اسٹیج پر نہیں آئے گا، انہی کی صدارت میں جلسہ ہونا ہے، بڑا مجمع ہے، انگریز نے توپیں لگا رکھی ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا عین وقت میں مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے بغل میں کفن دبا رکھا ہے، اسٹیج پہ آ گئے، نعرہ لگنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک نعرہ لگتا رہا، اور انگریز کی ہمت نہیں ہوئی ان کے ساتھ کوئی تعارض کرنے کی، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کراچی میں ہی کابینہ ہال میں مقدمہ چلایا گیا، ان کو اریسٹ کر کے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تقریباً 9 سال تک مختلف جیلوں میں بند رہے ہیں۔ اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنا بڑا عالم 9 سال تک جیلوں میں کیا کر رہا تھا؟ کیا چوری کیا تھا؟ ڈکیتی کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ ملک کی آزادی کی تحریک چلا رہا تھا انگریزوں کے خلاف، اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو مقدمہ چلا، دکھانے کا مقدمہ ہوتا تھا، اور انگریز جج کے سامنے جب بات آئی ہے تو حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز یہی کر رہا تھا نا، انگریز جو اتنے بڑے ملک پر، یہ تو ہندوستان اب چھوٹا ہو گیا ہے، پاکستان بھی پہلے اسی میں شامل تھا، اور بنگلہ دیش بھی پہلے اسی میں شامل تھا، بڑا ملک تھا، اتنے بڑے ملک پر جو حکومت کر رہا تھا انگریز کتنا آیا تھا انگلینڈ سے؟ کہتے ہیں صرف 2 لاکھ کی تعداد میں آئے تھے، اور اس زمانے میں ہندوستان کی آبادی 20 کروڑ کی تھی، 20 کروڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 2 لاکھ، کیا ہوا؟ اصل میں یہیں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر کے اور انہی کے لوگوں سے ان کو مروا رہا تھا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے پوچھا حسین احمد تم نے یہ کہا ہے؟ حضرت نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اور زندگی بھر کہتا رہوں گا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر وہی موجود تھے، حضرت کے قدموں کو پکڑ لیا، کہنے لگے حسین احمد اللہ کے لیے آج اپنا فتویٰ بدل دو ورنہ انگریز پھانسی کا حکم دے دے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، کیا دل تھا، کیا جگر تھا، کیا بات تھی، کیا ہمت، کیا حوصلہ۔ ان کے حوصلے کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو، ان کے استقامت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا محمد علی جوہر آج اگر ہم نے اپنا بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا۔ ہم نے کہا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کل بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، تختہ دار پہ چڑھ کے بھی کہوں گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے سنا ہے کہیں مجاہدی آزادی میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا نام؟ یہ وہ لوگ تھے 8 سال 9 سال ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی زندگی جیلوں کے اندر گزار دی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے رگ رگ میں انگریز دشمنی تھی، ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی حضرت نے، اور پھر اس کے بعد حضرت جو ہے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ تاکہ وہاں ملک کو آزاد کرانے کے لیے کس طرح کام کیا جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی وہیں رہا کرتے تھے پہلے سے، جب گئے وہاں بات چیت ہوئی، امیر مدینہ سے بات چیت وغیرہ ہوئی، لیکن اسی زمانے میں یہ ہوا
مکہ مکرمہ کا جو گورنر تھا شریف حسین، شریف مکہ اسے کہا جاتا ہے، اور مکہ اس زمانے میں ترکی کے ماتحت تھا۔ انگریزوں کی وجہ سے شریف حسین نے ترکی کے حکومت کا لبادہ اتار دیا تھا، نہیں ہم آزاد ہیں، مکے کے ہم مالک ہیں، تم کیوں ہمارے اوپر حکومت کرو گے؟ کہتے ہیں شریف مکہ نے جب بغاوت کیا، اور بغاوت انگریزوں کی حمایت سے کیا، اور جب انگریزوں کی حمایت سے کیا تو انگریز نے فوراً مطالبہ رکھا، انگریز کی حمایت سے وہ حکومت کر رہا ہے نا، اور اس نے مطالبہ رکھا کہ ہمارے باغی محمود حسن دیوبندی یہاں آئے ہوئے ہمارے حوالے کرو۔ بڑا مسئلہ تھا، اس نے کہا بھی قصور تو ہو، مکہ مکرمہ کا گورنر ہے، اب وہاں کا جو ہے بن گیا ہے بارہ، کیا کریں نہیں کریں؟ تو ایک فتویٰ اس نے لکھا کہ یہ لکھو کہ ترکی باغی ہے اور ان کا قتل کرنا واجب ہے، چونکہ ترکی کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ بالکل غلط فتویٰ تھا، حضرت نے لکھا بالکل غلط ہے، یہ ترکی کے مسلمان مخلص ہیں اور وہ جنتی ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہے۔ اسی فتوے کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کو گرفتار کیا گیا اور مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا، اور مالٹا کے جیل سے آئے، اور ایک لمبی داستان ہے، جب حضرت تشریف لائے اور جب حضرت کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے بعد جب نہلانے کے لیے ان کی کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو ان کے کمر پہ اور ان کے پیٹھ میں زخم کے بڑے بڑے داغ تھے۔ گھر والوں سے پوچھا بھئی کیسے داغ تھے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو وہاں مالٹا میں قید میں ساتھ میں تھے، حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا میری زندگی میں راز فاش نہ کرنا، اب حضرت چکے نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ مالٹا کے قید میں حضرت کے کمر پہ لوہے گرم کر کے انگریز داغتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کیا کہتا تھا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں اور ہم جہاد آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت تیار نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت کو بہت زیادہ اذیت دی گئی اور رات بھر نیند نہیں آئی، تو جو شاگرد ساتھ میں تھے مولانا حسن مدنی اور دوسرے لوگ، انہوں نے حضرت سے کہا اور بڑے کرب کے ساتھ کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا کہ حضرت امام محمد نے تو کتاب الحیل بھی لکھی ہے، ہیلا اختیار کرتے ہوئے دل میں کچھ ہو ایک بات کہہ دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں۔ جب زیادہ شاگردوں نے اصرار کیا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، میں وارث ہوں بلال حبشی کا، میں وارث ہوں حضرت سمیہ کا، میں وارث ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، میں وارث ہوں مجدد الفسانی کا 2 سال تک قید میں رکھا گیا، میں وارث ہوں شاہ ولی اللہ کا جن کے گٹھے کو ان کے ہاتھ کو توڑ دیا گیا تھا، میں فلاں کا، میں خبیب کا وارث ہوں۔ ان لوگوں نے جو جد و جہد کی ہے میں اسی راستے پر چل رہا ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں۔ ہم انگریز کے وفاداروں میں نام نہیں لکھوانا چاہتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے وفاداروں میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزوں سے لڑنے میں ختم کیا ہے۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند یہ وہیں کے مجاہدین ہیں، اور دارالعلوم دیوبند نے جو ہے قائم اسی لیے قائم ہوا تھا دارالعلوم دیوبند، اور دارالعلوم دیوبند نے پوری دنیا میں نہ جانے کتنے امام پیدا کیے، کتنے مجدد پیدا کیے، کتنے مجتہد پیدا کیے، کتنے علماء پیدا کیے، کتنے مفسرین پیدا کیے، کتنے محدثین پیدا کیے، کتنے مفتیان پیدا کیے، انگریزوں سے لڑنے والے نوجوان پیدا کیے، انگریزوں سے لڑ جانے والے ایسے مجاہدین کو پیدا کیا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث کو پیدا کیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے مبلغ کو پیدا کیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے حکیم الامت کو پیدا کیا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے مفتی کو پیدا کیا، جن کے فتوے کو دیکھ کر اس زمانے کے پوری دنیا کے علماء نے کہا تھا کہ آج تک ایسا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا ہے۔